بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ واصف صاحب جو اس وقت متعلم ہیں دارالعلوم دیوبند، انہوں نے ایک سوال کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھا رہے تھے، ایک شخص آیا اور بعد میں اس نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا شروع کیا تو برکت زائل ہو گئی اس کی۔ اس کی تشریح میں مفتی سعید صاحب پرنپولی علیہ الرحمہ نے تحفۃ العلمین میں لکھا ہے کہ ابتداءً سارے لوگوں کو بسم اللہ کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی اگر ہم لوگ بہت سارے لوگ کھا رہے ہیں تو اس میں کچھ لوگ بھی اگر بسم اللہ کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، لیکن اگر بعد میں کوئی بندہ آئے تو اس کو بسم اللہ پڑھنا پڑے گا، وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کسی کی کچھ اور رائے، ہم نے مفتی صاحب کی رائے نقل کر دی ہے۔ اب رائے یہ مسئلہ کہ جو بعد میں بندہ ہے جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور برکت ختم ہو گئی تو دوسرے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ حضور علیہ السلام سے اصل میں صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول شروع میں تو بڑی برکت ہم کو نظر آئی اور اتنی برکت کہ ہمیں بہت کم اس کا مشاہدہ ہوا، اور بعد میں ایسی بے برکتی دیکھی کہ اس کا بھی مشاہدہ بہت کم ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اصل میں بعد میں فلانے آیا اور انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ برکت ختم ہو گئی۔ اس سے کئی چیزیں معلوم ہوئی۔ ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں اصلاح معاشرہ کی فکر کرنا چاہیے کہ ہر بندہ بسم اللہ پڑھنے والا بنے، کیونکہ اگر بعد میں کوئی بندہ اس طرح کرے گا تو اس کا وبال بھی ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے تو پڑھ لیا تھا، بعد والے نہیں پڑھا، تو وہ جانے، لیکن سب کا نقصان کیوں ہو گیا؟ معلوم یہ ہوا کہ پورے معاشرے کی فکر کرنا چاہیے۔ رہا مسئلہ ہے کہ پھر حضور علیہ السلام نے کیا معاشرے کی فکر نہیں کی؟ آپ نے، لیکن چونکہ آپ کے زمانے میں شریعت بن رہی تھی، نئے نئے افراد شامل ہو رہے تھے، تو شامل ہوتے ہی وہ ساری چیزیں نہیں آتی، اور اگر اس طرح کی چیزیں نہ آتی تو حدیث سے نکل کر کے کیسے آتی، حضور علیہ السلام بیان کیسے کہتے؟ تو وہ تو ایک اسلام کے تکمیل کا ایک مرحلہ چل رہا تھا، اس لیے بہت سارے کام صحابہ کرام سے کروائے گئے۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اصلاح معاشرہ کی فکر کریں، ورنہ دوسرے کا بسم اللہ نہ پڑھنا بھی ہمیں نقصان پہنچائے گا، اور دوسرے کی اس طرح کی خلاف شریعت چیزیں بھی ہمیں نقصان پہنچائیں گی۔ دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ آج کل ہم کو کھانے میں برکت یا قلت برکت نظر نہیں آتی کہ برکت ہوئی کہ نہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، بسم اللہ کرو تو نہ کرو تو۔ دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ظاہراً اور باطناً دونوں طرح اس کا اظہار ہوتا تھا، برکت کا بھی اور برکت کے سلب عدم برکت کا بھی، برکت نہ ہونے کا بھی، لیکن بعد میں ظاہراً اظہار نہیں ہوتا کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ اب آج کل کی کرامت کے طور پر کسی کے یہاں ہو جائے، ورنہ عموماً ایسا نہیں ہوتا، لیکن باطناً اس کا اظہار ہوتا ہے اور وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ باطناً برکت ہوتی ہے اور باطناً برکت ختم بھی ہو جاتی ہے اگر بسم اللہ نہیں پڑے گی، لیکن ہم کو اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، آپ کے زمانے میں اس کا ظہور ہوتا تھا، بعد میں ظاہراً اس کا ظہور نہیں ہوتا یا ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اور اگر ظاہراً کہیں ظہور ہوتا بھی تو بہت سے لوگ بدلہ لیتے۔ پتہ چلا کہ کسی شادی میں ان کو پوچھا گیا اور کوئی اندر سے عداوت ہے، تو وہ کچھ لوگ جاتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے ان کے یہاں کھانا کھٹوانا ہے، اور بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیتے۔ معلوم ہوا کہ شادی میں کھانا گھٹ جاتا، کہتا اچھا ٹھیک ہے ہم بدلہ لے رہے ہیں آپ سے۔ خلاصہ یہ کہ ہمیں اصلاح معاشرہ کی فکر کرنا چاہیے تاکہ کسی دوسرے بندے کی کوتاہی ہمارے اوپر اثر انداز نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ برکت کا اظہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ظاہراً اور باطناً دونوں طرح ہو جاتا تھا، اور آج کے زمانے میں باطناً تو برکت کا اظہار یا برکت کا نہ ہونا ہوتا ہے جس کو ہم محسوس نہیں کر پاتے، لیکن ظاہراً اس کا اظہار نہیں ہوتا مصلحتاً۔ یہ چند باتیں اس حدیث کے تعلق سے، امید ہے کہ آپ کو تشفی ہو گئی ہوگی۔